الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله. اچھا حدیث نمبر 18 پڑھنا ہے ہمیں آج. حدیث نمبر 18 پڑھنا ہے ہمیں آج. دیکھیے عن ابی ذر ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. پتہ نہیں ویڈیو کیوں نہیں بند کرتے پہلے ہی, شاید اس کو نہیں کر پاتے نا ویڈیو بند. ویڈیو کرنا ہے پہلے ہی بند اور میوٹ بھی کرنا ہے پہلے ہی, پھر کرنا ہے کلاس جوائن. اچھا عن ابی جندب ابو جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. جنادہ جندب ابن جنادہ, ہاں جندب ابن جنادہ, وہ یہ ہو گیا ایک صحابی. ہاں ابو ذر جندب ابن جنادہ, ابو ذر جندب ابن جنادہ. وہ ابی عبد الرحمن اور ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ روایت کرتے کن سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا روایت کرتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اتق اللہ, تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا, تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے, تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. حیثما کنت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے. اتق اللہ, تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے, تم تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں کہیں بھی ہوگے. یعنی کہ تقوی کا ہمیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں بیٹھ کے مولوی صاحب بن کے بیٹھ گیا تو وہاں وہ تقوی دکھا رہا ہے لیکن پھر وہ گناہ کرتے ہیں پرائیویٹ میں, یا کوئی باہر دکھاتا ہے سوسائٹی کو کہ میں نیک پاک باز انسان ہوں, گناہ کرتا ہے پرائیویٹلی. تو ایسا نہیں کرنا ہے. انسان جہاں کہیں بھی ہوگا, کالج میں, یونیورسٹی میں, گھر میں, مسجد میں, سڑک پہ, فیملی میں, بھائیوں کے ساتھ ہے, تو اس کو ہر حال میں ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. یعنی کہ تقوی کی جو تقوی ہے نا, تقوی کرنا ہے ہر جگہ پہ. یہ مکان کے ساتھ لازم نہیں کرنا ہے تقوی کہیں کس جگہ پہ خاص کرنا, نہیں, تقوی ہر جگہ پہ انسان کو ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اب تقوی کیا ہو گیا نا, تقوی بولتے اصلی یہ بن گیا وقایقی سے. وقایہ بولتے عربی زبان کے اندر شیلڈ کو, سپر کو نا, سپر کو جو انسان کرتا ہے استعمال جنگ کے دوران خود کو بچانے سے, نیزوں کے وار سے یا تلوار کے وار سے. تو تقوی مطلب ہوتا ہے ڈال بنانا خود کے درمیان اور گناہوں کے درمیان, یعنی کہ خود کو بچانا گناہوں سے. ہم کیا بولتے ہیں, پرہیزگاری ہے نا, پرہیز کرنا, بولنا میں ایسا نہیں کروں گا. تقوی, تم بچو ہر کسی چھوٹے گناہ سے, تم بچو ہر کسی بڑے گناہ سے. ذاق التقیٰ, یہی تقوی ہے. تقوی کیا ہو گیا؟ ہر گناہ سے بچنا, وہ ہو گیا تقوی. کوشش کرنا کہ میں ہر گناہ سے بچوں گا, اسے کیا بولتے ہیں؟ تقوی. اور تقوی کا محل کیا ہے؟ تقوی کہاں پہ انسان کو ہوتا ہے؟ دل کے اندر. التقوی محلها القلب, اس کا جو محل ہوتا ہے, جو سائٹ آف تقوی ہوتی ہے وہ دل ہوتا ہے انسان کا, دل میں تقوی ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا حدیث میں. اتق اللہ حیثما کنت, تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے, تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. چاہے تم پبلک میں ہو یا تم پرائیویٹ میں ہو, تمہیں ہر حال میں ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ, وَأَتْبِعْ, تم فالو کرو, تم اتباع کرو, یہاں بن گیا فالو ترجمہ. تم فالو کرو السیئہ, کوئی برائی کا کام کرنے کے بعد, الحسنۃ, اچھا کام کرو. یعنی کہ مجھے گناہ ہو گیا, میں نے آج بہت گناہ کی ہے, میں نے آج برائیاں کی, میں نے آج بہت گناہ کیے, تو اب مجھے اچھے کام کرنے ہیں. وہ اتبی السیئۃ الحسنہ, تم کرو برائی کے بعد حسنہ, نیک کام. تمحوہا, وہی مٹا دے گی اس برائی کو. تمحوہا, جسے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے, ان الحسنات, یقیناً جو نیکیاں ہیں, جو نیک اعمال ہے, یذہبن السیئات, وہ دور کرتے برے اعمال کو, وہ ختم کر دیتے برے اعمال کو. ذالک ذکری للذاکرین, اس میں نصیحت اخذ کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. کیا کہ نیکی کا کام جو ہے وہ برائی کے کام کو مٹا دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. تو ہر گناہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے انسان کو؟ ساتھ میں ہی کرنا ہے. وہ کرتے ہوئے کمپنسیٹ اس چیز کو, اللہ تعالیٰ پھر اس کو ختم کر دیتا ہے وہ برائی. اور نے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن, تم مخلوق سے پیش آؤ اچھے اخلاق کے ساتھ. تم مخلوق کے ساتھ پیش آؤ اچھے اخلاق کے ساتھ, ہے نا. اینڈ ڈیل ود پیپل بائی گڈ مورل کیریکٹر, تم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. ایسا نہیں کوئی مزدور ہے بیچارہ, اس کے ساتھ ہم بولیں گے, اس کو ہم کریں گے نہیں, مطلب
کے حساب سے بات، اس کو لگا کر بلائی ہو رہا ہے، ایسے بولیں گے اس کے ساتھ. ایسا نہیں کرنا ہے انسان کو. چاہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی مزدور ہے، ہر ایک حصہ کرنی ہے سیم حساب سے بات. ایسا کیوں کوئی ڈاکٹر بن گیا تو اس کو ہم ویسے بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب اس کو بولیں گے مزدور کو ایسے کریں گے؟ بات نہیں. ہر ایک انسان کو عزت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو عزت دی ہے، تو ہر ایک انسان کے ساتھ اچھے سے بات کرنی ہے. اس کی ریکارڈ ویڈیوز کہاں ملیں گی؟ وہ ملے گی آپ کو یوٹیوب چینل کے اوپر. تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے آپ. اس سے میں کہوں گا نا ابھی سینڈ ہم پڑھ دینا اس ٹائم پہ، میں ریکارڈ کرتا ہوں ساتھ میں، پھر میں کرتا ہوں سینڈ گروپ میں ہی. تو آپ کو لنک آ جائے گی واٹس ایپ گروپ پہ ہی، پھر آپ کریں گے پھر اس آپ دیکھیں گے پھر پلے لسٹ میں وہاں بنائے بہت سارے پلے لسٹ، اصول حدیث کے بارے میں، اصول تفسیر کے بارے میں، باقی باقی پلے لسٹ عربی زبان کے بارے میں. پہلی کلاس مس ہوئی کوئی بات نہیں، میں ریکارڈ کیا نا سب کچھ، تو مسئلہ نہیں ہے. مس ہو گیا کچھ ہو گیا وہ آپ کر سکتے ہیں، پھر واپس ریکارڈنگ سے آپ دیکھ سکتے ہیں. وخالق الناس بخلق حسن. تو مخلوق کے ساتھ پیش آنا ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے حقوق کیا ہو گیا؟ حقوق رائٹس. ہمارے کچھ حقوق ہے نا. یہ تو کیا حقوق اللہ، ہمارے حقوق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. وہ کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، ہم صرف اللہ کو پکارے، ہم صرف اللہ کے سامنے جھکے، ہم صرف اللہ کے سامنے سجدہ کریں، ہم صرف اللہ کو پکارے، ہم صرف اللہ سے مدد طلب کریں، ہم صرف نظر مانے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم صرف قربانی کریں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہم صرف اور صرف خوف رکھے اللہ تعالیٰ کا، ہم صرف امید رکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہم صرف رکھے امید جنت کے اللہ تعالیٰ سے، رحمت کی امید اللہ تعالیٰ سے. ہم صرف اور صرف خوف، خشیت، انابت، خدا کی اور واپس آ جانا، یہ سب کچھ جتنے بھی اقسام العبادات ہے، ٹائپس آف عبادات ہے، وہ سارے صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں. سارے کے سارے صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں. اسے بولتے ہیں حقوق اللہ، جو ہمیں اللہ کا حق ہے کہ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، حج کریں، تمام ارکان اسلام فالو کریں. الاسلام و الاستسلام. اسلام کیا ہو گیا؟ سبمیشن. جو کہا گیا وہ ماننا ہے سیدھے، کچھ نہیں بولنا ہے ایسا کیوں کرنا ہے ویسا کیوں کرنا ہے، نہیں. جو آ گیا حکم اس پہ عمل کرنی ہے. تو یہ ہو گیا حقوق اللہ. دوسرا ہو گیا حقوق العباد. عباد بولتے ہیں بندوں کو، سرونٹس. تو ہمارے کچھ رائٹس آف سرونٹس ہے، بندوں کے بندوں پہ حقوق ہے. بندوں کے ساتھ اچھے سے ڈیل کرنا ہے نا. وہ 5 چیز حدیث میں آ گئے. حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ حدیث میں آ گیا کہ حق المسلم علی المسلم خمس. مسلمان کے مسلمان پہ 5 حقوق ہے. رد السلام، سلام کا جواب دینا. وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا. واتباع الجنائز، جنازے کو فالو کرنا. واتباع الجنائز وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کو جواب دینا. کوئی چھینک رہا ہے وہ کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ. اسے ہم کیا بولیں گے واپس؟ یرحمک اللہ. لیکن اب پتہ ہے اس میں کیا کیا ہے؟ حدیث میں آ گیا اذا عطس احدکم، جب تم سے کوئی چھینکے گا، فلیحمد اللہ، اس کے بعد وہ الحمدللہ کہے گا. فلیحمد اللہ فشمتوه، تم اسے کہو یرحمک اللہ. کب؟ اگر وہ بولے چھینک کے بعد کیا؟ الحمدللہ. فإن لم يحمد اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا حمد نہیں بیان کرتے، فلا تشمتوه، تم اس کو جواب میں مت کو یرحمک اللہ. لیکن یہ حق ہے، اگر کسی کو چھینک آ گئی مسلمان کو، وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ، آپ اسے کہیں گے کیا؟ یرحمک اللہ. اور اینڈ کا حق کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ ہاں، وہ اجابت الدعوہ. اور دعوت کو کیا کرنا؟ دعوت کو ایکسیپٹ کرنا. دعوت کو ایکسیپٹ کرنا بھی جو ہے وہ ایک حق ہے مسلمان کا، مسلمان کے اوپر. تو یہ تھے حقوق جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حقوق جو رائٹس ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورے کرنے، اور جو رائٹس ہمیں بندوں کے ساتھ پورے کرنے. یہ ہمیں یہ ہو گیا ایسے. اب دیکھیں گے ہم کچھ تھوڑا بہت جو یہ تفسیر میں انہوں نے کیا لکھا ہے اس میں تفسیر میں. دیکھیں الحدیث کیا کون سا حدیث ہے؟ 18 حدیث. الحدیث الثامن والعشرون. ثامن نہیں، 28 کو نکالنا ہے مجھے، 18 نکالنا ہے مجھے. ثامن عشر. دیکھیے پہلا فائدہ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کو وصیت کرے، نصیحت کرے، ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تم وصیت کرو آپس میں، حق کی وصیت، اور صبر کی وصیت کیا کرو آپس میں نا. وصیت کرنا، ایک دوسرے کو بولنا، تلقین ہے نا، وصیت کرنا. اور ضروری یہ ہے کہ بندے کو ہمیشہ خیال ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جسے ہم بولتے ہیں مراقبہ. جس میں کیا بولتے ہیں؟ مراقبہ. مراقبہ مطلب ہو گیا ایسی کیفیت ذہن میں رکھنا کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. میں جو بھی فعل کرتا ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہ کیفیت انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے، جب تک انسان مر جائے گا. ایک اور بات، جو نیک کام ہے وہ برائی کو مٹا دیتا ہے نا. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. یقیناً جو نیک اعمال ہے وہ برے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں.
اس میں نصیحت ہے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو جب بھی انسان گناہ کرتا ہوگا نا، تو ساتھ میں کرنی نیکی بھی۔ دیکھیے فار ایگزامپل میں آج کوئی گناہ کیا، میں نے آج گندا گناہ کیا، مجھے کرنا ہے ساتھ میں، پتہ کیا مجھے پڑھنی ہے ادری نوافل بہت ساری ساتھ میں ہی، تاکہ شیطان مجھے بولے گا اگر اس میں نے وہ گناہ کروایا نا، پھر نوافل پڑے گا اس کے بعد پھر وہ گناہ کی اور انسان کو ارج نہیں کرے گا اس چیز سے۔ تو ایسے کرنا ہے انسان کو، جب بھی گناہ ہو گیا اس کے بعد ہی کرنا ہے نیک کام، اللہ تعالیٰ وہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے تفسیر کے اندر، تقوی اللہ لا يقصد بها زمان ولا مکان۔ اللہ تعالیٰ کو ڈرنا ہے نا، یہ کسی ٹائم کے ساتھ فکس نہیں کرنا ہے، میں ابھی مسجد میں ہوں، امام صاحب کے سامنے ہوں، مولوی صاحب کے سامنے ہوں، مجھے یہاں پہ ڈرنا ہے خدا سے، مجھے یہاں پہ دکھانا ہے میں رو رہا ہوں سبوں کے سامنے، مجھے ہاتھ اٹھانے ہر ایک کے سامنے، مجھے سبحان اللہ کہنے بڑے بڑے مسجد میں گھسنے کے ٹائم، تاکہ سب سوچے کہ یہ کتنا نیک انسان ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو کیا وہ ریا کاری میں اگر جائے گا تو جائے گا جہنم میں ویسا انسان۔ لیکن اس کے باوجود بھی تقوی ایسا نہیں ہے کہ انسان خالی مسجد میں بن رہا ہے نیک، گھر میں بن رہا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت برا۔ تقوی کا کوئی مکان اور زمان لازم نہیں ہے، انسان کو ہر جگہ پہ، ہر وقت پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ ہو گیا ایک اور چیز۔ دیکھیے یہاں پہ کیا آ گیا کہ جب بھی آپ کوئی برائی کرو گے نا، وہ اتبع السیئۃ الحسنہ، آپ کرو فالو ایک سیئہ، ایک برے عمل کو، ساتھ میں کیا اچھی عمل، وہ اس کو مٹا دے گی۔ لیکن حقوق العباد میں ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں نے کسی دوست کے کھائے 1,00,000 روپے، میں اس مجھے دیا قرضہ 1,00,000 روپیہ، میں اس کو کھایا ہوں، میں اس کو واپس دیتا ہی نہیں ہوں۔ اب میں بولتا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو، اللہ تعالیٰ مجھے کہاں معاف کرے گا جب تک میں اس کو یہ پورا نہیں کروں گا، یہ حق۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، حقوق العباد خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، کل اعمال دے سکتا ہے انسان اپنے، ہے نا، جو حدیث میں آ گئے، جیسے آپ نے سنا ہوگا حدیث میں آ گئے تہامہ پہاڑ کے برابر آئیں گے اعمال، لیکن ان کو اعمال ضائع ہو جائیں گے جو ان نے اس میں نا لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق برتنے میں کوتاہی کی ہوگی، اس کے بارے میں۔ جیسے دیکھیے توبہ کتنا ضروری کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ انی اتوب الی اللہ فی الیوم اکثر من 100 مرہ، میں کرتا ہوں توبہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دن میں 100 مرتبہ، توبہ کرتا ہوں 100 مرتبہ، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں کتنی بات چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دن میں توبہ کریں، اور رب کی اور لوٹنا چاہیے، اس کو بولتے ہیں انابہ، گناہ کیا رب کی اور لوٹنا ہے، ٹیمپٹیشن آ رہی ہے رب کی اور لوٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کے بارے میں علیہ السلام، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم تھا کیا؟ حلیم، بالکل نرم مزاج، فور بیئرنگ، اواہ منیب، وہ منیب تھا، منیب بولتے ہیں اس میں انابت ہوگی، جو اللہ کی اور واپس آتا ہوگا۔ بندے میں یہ ہونا چاہیے کوالٹی کہ وہ جلدی اللہ تعالیٰ کی اور واپس آنا چاہیے۔ اور ایک بات اب دیکھیں گے ہم پہلے ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے یہ روایت کیا، نہیں ابو ابی ذر، جندب بن جنادہ، یہ کون سا بھی تھے؟ انہیں کیا تھا اولین دور میں اسلام کو بولنا، یہ بہت پرانے صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آ گیا کہ ان کی داڑھی بہت گھنی تھی، یہ بہت لمبے تھے، دنیا کی بہت زیادہ ان کو بے رغبتی تھی، مطلب دنیا سے ان کو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، دنیا کوئی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے باہر، اور عثمان رضی اللہ نے اس کو مدینہ سے باہر رہنے کو کہا، ربسا کے اندر شاید۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے جندب بن جنادہ، اس کو ملامت کرنے والے کی ملامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مانی میں اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے کوئی بول رہا ہے تم کیا یہ کام کر رہے ہو بکواس کام، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ جب انسان اچھا کام کرتا ہے نا، ہوتا ہے پھر بہت زیادہ کیا کانفیڈنٹ اپنے بارے میں۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ اس چیز میں، جب انسان نیک کام کر رہا ہے کوئی کچھ ہی بولے گا، فرق نہیں پڑنا چاہیے کچھ۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ نہیں ڈر جاتے ملامت کرنے والی کی ملامت سے۔ کون؟ یہ اہل سنہ والجماعہ کے بارے میں آ گیا ہے، حدیث میں آ گیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور بات یہ ہے کہ 32 ہجری میں گزر گئے تھے یہ، 32 ہجری، آفٹر ہجری ایج لکھیں گے ہم شارٹ میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھا ان کا جنازہ، کن کا؟ جندب ابن جنادہ کا رضی اللہ عنہ۔ اب دیکھیں گے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اوس قبیلے کے تھے نا، وہ دو قبیلے اوس اور خزرج، یہ تھے اوس قبیلے کے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بیعت عقبہ میں شامل تھے وہ اتنا بیعت عقبہ اس میں شامل تھے، جب نا وہ جو انصار سے لی گئی تھی وہ بیعت، جب وہ ہجرت سے پہلے ان کی
उनसे बैत ली गई थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सवार भी किया था अपने पीछे, मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी रिवायत में मिलता है। और मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आगे कि गज़वे तबूक जो था ना, जो रोमन्स के साथ लाइट फाइट हुई थी, रोमन्स के साथ, रोमन एम्पायर के साथ। तो गज़वे तबूक के बाद यमन है ना, यमन, वो गए थे फिर यमन दावत के लिए ना, आपने सुना होगा, यमन गए थे दावत के लिए। और आपने फरमाया था इससे कि ए मुआज तुम पहले दावत किसकी देना, तौहीद की देना पहली दावत, जो कि पहला वाजिब है मुसलमानों पे, तौहीद समझना, शिरक से दूर रहना। उसके बाद इनके बारे में आगे आलिमुन बिल हलाल वल हराम, ये थे बड़े आलिम, ये जानते थे हलाल हराम के बारे में, इनको बहुत इल्म था। इनको बोलते इमामुल उलमा, उलमा के लीडर थे, इमाम थे उनके। लेकिन ये गुजर गए बहुत छोटी उम्र में, 36 साल की उम्र में इनका वफात हो गया। इनका मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु का वफात हुई। और जो ना उर्दन, जॉर्डन, शायद ताउन अमवास में इनकी डेथ हुई थी, है ना, मुझे पूरा पता नहीं है। तो ताउन, जब वहाँ ताउन अमवास शायद हुआ था, तो उसमें 18 हिजरी के अंदर, है ना ये, हाँ 18 ऑफ हिजरी के अंदर ने इंतकाल किया। तब ये थे कितने, 36 साल के, मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु। वहाँ पे ताउन आ गया था, तो ताउन से ये शहीद हो गए थे। मैंने कहा शहीद हो गए थे, इनके हदीस में क्या आ गया, जो ताउन से मर जाएगा वो शहीद होता है। उसके बाद ये हमने कहा हुकूकुल्लाह क्या हो गया, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह हो गया क्या, तकवा इख्तियार करना अल्लाह ताला का, डरना, बचना गुनाहों से। ये ना अल्लाह ताला कहा कि हम बच रहे उसके, यानी कि अल्लाह ताला के प्रोहिबिशंस से हम बच रहे, उसके कमांडमेंट्स, उसके अवामिर को हम फॉलो कर रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, तकवा। ये हो गया। जब हमने कहा ना यहाँ पे आ गया हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में, देखिए यहाँ पे पहले क्या आ गया, वो अदबी इस्सय्यअतल हसनत तमहुहा, तुम करो बुराई के बाद नेक अमल। तो ये इंसान के अपने नफ्स के बारे में कहा जा रहा है, ये ना पर्सनल मैटर है ये चीज़। लेकिन जो ये ना वो खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, ये क्या है, ये लोगों के साथ करना है। यानी कि हुकूकुल इबाद, हम भी क्या है, बंदे, हमें अपने हक है। अपना हक क्या है, खुद को बचाना गुनाहों से, जहन्नम से, अल्लाह ताला के अजाब से, अल्लाह ताला की लानत से, अल्लाह ताला की गजब से। ये हमारा खुद का हक है, पहले अपना सोचना है, फिर देखना है वो खालिक नास बिखुलुकिन हसन। जो इंसान अपने साथ अच्छा होता है ना, वो दूसरों के साथ भी अच्छा रहता है फिर। जो इंसान अपने साथ ही अच्छा होता ही नहीं है, वो किसी से अच्छा रहता ही नहीं है फिर। यानी कि जिसको अपने साथ रहना आता ही नहीं है, वो अपने साथ ही खुश नहीं है, वो कैसे दूसरे के साथ खुश रह सकता है। तो पहले अपने साथ खुश, अपने आप के साथ खुश रहना है, तब जाके दूसरे आपसे खुश रहेंगे या आप उनसे खुश रहेंगे। सर आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मुझे शायद नेट खत्म हो गया होगा, 1 मिनट में देखना। शायद आ रही होगी आवाज़, मुझे लग रहा है आ रही है, आ रही। जी अब आ रही। बाकी को आ रही होगी शायद, कभी कुछ कोई आवाज़ नहीं आती, ऐसा हो जाता है इन चीज़ों में। वैसे तो आवाज़ साफ आनी चाहिए, माइक भी साफ ही है, साफ क्वालिटी की माइक ही है फिर भी। ये हदीस उर्दू ट्रांसलेशन में है क्या। हाँ आप करते हैं सर्च, गूगल में लिखिए आप, तमर ये ना क्या इसको बोलते हैं, अरबाईन नवी उर्दू ट्रांसलेशन भी इसका मिल जाता है आपको। मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उर्दू में क्या होता है मसला, होता है स्क्रिप्ट सेम, अलिफ बा ता सा लिखा होता है, नीचे भी होता है, फिर समझ नहीं आता है मतलब कैसे हो जाएगा इसको। तो इंसान थोड़ा बहुत, तो मुझे पसंद है ऐसे पढ़ना। और आप सोचिए हम पढ़ते हैं बचपन से क्या इंग्लिश ही, बड़े होने की तक, तो होता है ना आसान ऐसे पढ़ना इंग्लिश में ही, तर्जुमा करना भी आसान हो जाता है। तो ये हो गया। अब देखेंगे हदीस नंबर 19 के बारे में। अन अबील अब्बास, अबू अब्बास रज़ी अल्लाह अन, अन अबील अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन से रिवायत है। हाँ आप करिए, कैमरा करिए बंद सारे, कैमरा खुला है किसी को, 1 मिनट। हाँ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि कुन्तु खल्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। सर प्लीज कैन यू पुट दीज क्वेरीज फॉरवर्ड आफ्टर डिस्कशन ऑफ द मेन सेशन। कौन सी क्वेरीज। अच्छा हम बोलते हैं ना कि हम आखिरी 10 मिनट में आप सवाल कर सकते हैं, आखिरी 10 मिनट में। तो अभी वो 10 मिनट नहीं आ रहे, आ रहे अभी आ जाएंगे, तब इंशाल्लाह को बोलूंगा, तब आप सवाल करेंगे सारे फिर।
ابو العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یومن ایک دن، فقال لی، بس کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے، یا غلام، اے لڑکے، غلام بولتے ہیں عربی میں لڑکے کو، بوائے، مطلب جو ہوگا لڑکپن میں جو چھوٹا ہوگا، یا غلام اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، بے شک میں تمہیں سکھاؤں گا آج کچھ کلمات، کچھ ورڈز، سنو وہ کیا ہے، احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا ہم اللہ کی حفاظت کرتے؟ نہیں، یہاں مراد ہے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی حفاظت. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. جب انسان سچ میں کہتا ہے نا دین کو فالو، وہ رہتا ہے ہر حساب سے ٹھیک، ہے نا، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ہر حساب سے وہ بچتا ہے ہرٹ سے. جو کیا کرتے ہیں فالو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو. تو احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اس کی نواحی سے بچو، یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، تجد ہو تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. مراد کیا ہے یہاں پہ؟ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کو، اس کی تائید کو، اس کی نصرت کو اپنے سامنے پاؤ گے. وہ تمہیں سکون دے گا، وہ تمہیں ٹرینکولیٹی عطا کرے گا تمہارے دل کے اندر، اگر تم نے اس کے احکامات کو پہ عمل کیا. تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت، جب تمہیں سوال کرنا ہوگا، فاسأل اللہ، تو صرف اللہ سے سوال کرنا. وإذا استعنت، جب تمہیں استعانت طلب کرنی ہوگی، استعانہ، استعانہ بولتے ٹو سیک اسسٹنس، ہیلپ مانگنا اللہ تعالیٰ سے، استعانہ عون سے بن گیا ہے، عون بولتے مدد کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا، ایسی بن گیا وہ. وإذا استعنت، جب تمہیں مدد طلب کرنی ہوگی، فاستعن باللہ، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. وعلم، یہ جانو، ان الامت، اگر ساری کی ساری امت، تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، لو اجتمعت، اگر وہ جمع ہو جائیں گے، اگر مان لیا جائے کہ سارے لوگ جمع ہو گئے، علی ان ینفعوک بشیء، سارے لوگ جمع ہونے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں تھوڑا سا نفع پہنچائے، وہ تمہیں تھوڑا سا بینیفٹ پہنچائے، پوری دنیا جمع ہو رہی ہے، لم ینفعوک، وہ تمہیں ہرگز کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، صرف اور صرف اتنا ہی جتنا تمہیں رب نے لکھ لیا ہوگا، جتنا رب نے فیصلہ کر لیا ہوگا، جتنا رب نے لوح المحفوظ پہ لکھ لیا ہوگا، تمہیں صرف اور صرف اتنا ہی فائدہ ملے گا، اگر سارے کے ساری مخلوق بھی جمع کیوں نہ ہو جائے. ایک اور بات، وہ ان اجتمعوا، اگر مان لیا جائے کہ تمام کی تمام امت جمع ہو جائے گی، تمام لوگ جمع ہو جائیں گے، علی ان یضروک بشیء، وہ چاہیں گے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا، تمہیں کوئی ہارم پہنچانا کسی بھی اعتبار سے، لم یضروک، وہ تمہیں ہرگز بھی کوئی بھی ہارم نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی بھی اعتبار سے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، صرف اور صرف اتنا ہی جتنا رب نے لکھ لیا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، جو لکھا ہے وہی ہو جائے گا، وہی. تو رفعت الاقلام، قلم اٹھائے گئے، قلم اٹھائے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے سوکھ گئے. قلم بولتے کشمیری میں لکھت گو ہوتے حکت گو، یہ وہی ہے. رفعت الاقلام، قلمیں اٹھائی گئے، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے. مراد ہے تقدیر پہ ایمان ہونا چاہیے بہت اسٹرانگ انسان کو. تقدیر کیا ہو گیا؟ تقدیر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اندازہ کیا کہ مخلوق کیا کرے گی، جو اس نے اندازہ کیا برابر ویسا ہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ کرنا اس کا علم ہے، اس کا علم کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. جو اس نے اندازہ کیا نا، مخلوق بالکل ویسا ہی کرے گی. لیکن مخلوق اس سے مجبور نہیں ہوتی ہے اس چیز سے. فار ایگزامپل، ڈاکٹر اندازہ کرتا ہے یہ پیشنٹ بیمار ہے، وہ بولتا ہے یہ مر جائے گا کل تک، یہ پیشنٹ، وہ کیا بولتے ہیں، پیشنٹ کل تک مر جائے گا. پیشنٹ مر جاتا ہے کل، اس نے لکھا ہوتا ہے پیج پہ نا ڈاکٹر نے کل یہ مر جائے گا. ہم بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں لکھا تھا پیشنٹ مر جائے گا؟ آپ کے لکھنے کی وجہ سے ہی مر گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس کو پتا میں ایسے بولیں گی کیونکہ اس کو اپنا اختیار، اس کو مرنا ہی تھا، لیکن اس کو پتا تھی ڈاکٹر کو اپنے علم کے حساب سے اس کو مرنا ہے. ایسا سمجھیے اس کی مثال. یا جیسے فار ایگزامپل میں اندازہ کر رہا ہوں کہ کل آ جائیں گے 40 بچے کلاس میں، میرا اندازہ یہی ہے. تو کل آ سکتے ہیں برابر 40 بچے بھی کلاس میں، کل آتے 30 بچے بھی، کل آتے 20 بچے بھی. اندازہ میں کر رہا ہوں، ایوریج بول رہا ہوں میں 40 بچے ہیں کلاس میں کل. تو میں اندازہ کر رہا ہوں ہے نا، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں تقدیر کرنا. لیکن اس سے مت ہو جائیں گے مجبور ہو 40 ان کو آنا ہی ہوگا. اگر میں اندازہ کر رہا ہوں، میں بتاؤں کو بولوں گا ہی آپ آئیے کلاس دینے کے لیے، میں نے خالی اندازہ کیا. آپ سمجھ رہے تقدیر کے مسئلے کو؟ اس میں آتے ہیں ایسے جوابات، اگر انسان کو دینے ہوں گے لاجیکل جوابات اس میں ایسے آتے ہیں. اسی وجہ تقدیر میں 4 چیزیں پڑھتے ہیں نا جو ہم نے پڑھا تھا لاکھ بار. پہلی علم،
کہ اللہ تعالیٰ کا علم الازلی ہے، اس نے لکھ لیا ہے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا جو کہ پہلی مخلوق تھی. اول ما خلق اللہ قلم، پہلی کریشن جو اللہ تعالیٰ کی تھی وہ تھی قلم. اللہ تعالیٰ نے کہا قلم سے اکتب، تم لکھو. قال ماذا اکتب، قلم نے کہا میں کیا لکھوں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا اکتب ما هو کائن الی یوم القیامہ، تم لکھو جو کچھ قیامت تک ہو جائے گا. اس نے وہ لکھ لیا سب کچھ قلم نے اللوح المحفوظ پہ، پریزرو ٹیبلٹ پہ، جو کہ ساتویں آسمان پہ ہے وہ، جہاں سے قرآن بھی نازل ہو گیا وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے، کبھی 2 آیت، کبھی 4 آیت، کبھی ایک رکو، کبھی 2 رکو، وہی کبھی ایک سورہ پورا. تو پہلی بات، تقدیر اللہ کا علم ہے جس سے لوگ مجبور نہیں ہو جاتے، کیونکہ لوگوں کو فری ول ہوتی ہے. کوئی بولتا ہے پری ڈیسٹینیشن جو ہے نا، پری ڈیسٹینیشن اینڈ فری ول کو ایگزسٹ نہیں کر سکتی، یہ لاجیکل بات ہے. فری ول اور پری ڈیسٹینیشن بالکل کر سکتی ہے کو ایگزسٹ، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تضاد ہی نہیں ہے. نمبر 2 ہو گیا کتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم لکھ لیا ہے اللہ المحفوظ پہ. نمبر 3 یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے. تقریباً پڑھتے ہیں 4 چیزیں: علم، کتابہ، مشیعہ. مشیعہ بولتے ہیں ول کو، یعنی کہ ہیومن بینگس جو ول ہے نا، ہماری ول کرتی ہے فالو اللہ تعالیٰ کی ول کو. یعنی کہ ہماری جو مشیت ہے وہ رب کے مشیت کے تابع ہے. میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں جب تک اللہ نہیں چاہے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے ہو لیکن جو چاہتا ہے رب العالمین. میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جب تک رب نہیں چاہے گا، لیکن مجھے اپنا اختیار ہے. ان شارٹ، مائی ول فالوز اللہز ول. میری مشیت رب کی مشیت کے تابع ہے. میں پورا کھلا بھی نہیں ہوں، میں بند بھی نہیں ہوں. ایسا سمجھنا یہ چیز. میں چاہتا ہوں میں گناہ کروں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو تم گناہ کرنے کی انرجی، کرو گناہ. اب گناہ کون کرتا ہے؟ میں ہی. میں چاہتا ہوں میں ثواب کروں، اللہ تعالیٰ بولتا ہے لو تم ثواب کرنے کی انرجی، جاؤ کرو تم ثواب. تو ہوتا کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی. لیکن ساتھ میں میری مشیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، میری بھی مشیت ہوتی ہے، اللہ کی بھی مشیت ہے. لیکن جو میری مشیت ہے وہ اللہ کی مشیت کو تابع ہے، کتاب ہے. نمبر 4 وہ ہو گیا علم، کتابہ، مشی اور خلق. یا بولیں گے آپ، پورا بولیں گے آپ، خلق و افعال العباد. یہ کتاب ہے نا امام بخاری کی، خلق و افعال العباد، یعنی کہ افعال العباد جو ہے، جو بندوں کے ایکشنز ہے، خلق وہ کریٹڈ ہے. یعنی کہ مائی ایکشنز آر کریٹڈ، جو بھی میں کر رہا ہوں نا یہ کریٹڈ ہے، یہ پہلے سے ہی پیدا کیا گیا ہے. اب میں ہی کر رہا ہوں، کرتا تو میں ہی ہوں لیکن یہ کریٹڈ پہلے سے ہی ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ. یہ تقدیر کے بارے میں ہم بولے 4 چیزیں: العلم، الکتابہ، المشیئہ، الخلق. اس کے بعد میرے حساب سے کوئی ڈاؤٹ رہنا ہی نہیں چاہیے انسان کو تقدیر کے بارے میں، یہ تو کافی ہوتا ہے. یا اس میں ایگزامپل لاکھوں آ جاتی ہے نا. فلسفیات میں ہم جائیں گے، مطلب جیسے ہم بولتے اسی پڑھتے اس میں فلسفے میں پڑھتے ہیں، ایسے بولتے ہیں کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے، علم معلوم کے تابع ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں رہتا ہوں حول میں، تو آپ کے پتہ ہونے سے کہ میں رہتا ہوں ہشام حول میں نہیں ہو جاؤں گا مجبور حول میں رہنے کے لیے، ہے نا. تو علم سے کوئی مجبور نہیں ہو جاتا ہے، علم سے کوئی مجبور نہیں ہو جاتا ہے. اگر میں بتاؤں گا آپ کو ایسے، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا دوست اچھا پڑھتا ہے اسی لیے وہ اچھا پڑھتا ہے. یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، یہ والی بات صحیح ہے. کیونکہ میرا دوست اچھا پڑھتا ہے اس لیے میں جانتا ہوں میرا دوست اچھا پڑھتا ہے. اس کو بولتے ہیں علم معلوم کے تابع ہوتا ہے یہ چیز. ان شارٹ، تقدیر سے کوئی مجبور نہیں ہو جاتا ہے. اب کوئی بولے گا کہ حکمت کیا ہے، وزڈم کیا ہے بیہائنڈ پری ڈیسٹینیشن، بیہائنڈ پری آرڈرمنٹ، کہ رب نے کیوں پہلے سے سب کچھ لکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حدید کے اندر: لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پہ جو تمہیں کھو گیا. مجھے کوئی چیز ملا ہی نہیں، مجھے جاب نہیں مل گیا، کوئی چیز نہیں مل گیا، مجھے افسوس نہیں کرنا ہے اس چیز پہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہی ہونا تھا چاہے میں کچھ بھی کرتا. اب میرا غم کرنے سے کیا فائدہ آ جائے گا؟ رب کا فیصلہ یہی تھا، تقدیر یہی تھا کہ وہ کیسے ولا تفرحوا بما آتاکم. اب مجھے کچھ مل رہا ہے اس ٹائم پہ، میں بہت خوش نہیں ہو جاؤں گا، مجھے سب کچھ آ رہا ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں تکبر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں، فیوچر بہت انیکسپیکٹڈ ہے فیوچر. تو ندامت میں رہنا ہے انسان کو. تقدیر 2 چیزوں کی بنیاد پر آپ نے لکھ لی، 2 حکمتیں اس میں. نمبر 1، انسان غم نہ کرے پاسٹ کے اوپر. نمبر 2، انسان نادم رہے، وہ تکبر نہ کرے، وہ استکبار میں نہ جائے. یہ ہو گیا 2 چیزیں. معلق المغرم، ہاں بالکل، یہ ماشاء اللہ انہوں نے صحیح کہا. دیکھیے یہاں پہ یہ ضروری سوال ہے. دیکھیے تقدیر اصلی پڑھتے ہیں ایسے، اس میں پڑھتے ہیں وہ تقدیر حولی سنوی، وہ ہم سارا پڑھیں گے کہ یہ بہت انپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس میں یہاں پہ ضروری سمجھانا پڑے گا. دیکھیے انہوں نے اچھا لکھا ہے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ جو تقدیر ہے اس میں بڑے 2 ٹائپس.
معلق اور مبرم. دیکھیے معلق اور مبرم ایسے بولتے ہیں انگلش میں اس کو بولتے ہیں. یہ ہو گیا معلق ہو گیا مانیے آپ انٹرنسک تقدیر انٹرنسک. یہ ہو گیا ایکسٹرنسک تقدیر. دیکھیں مسئلہ کیا ہے. حدیث میں آ گیا کہ دعا سے تقدیر چینج ہو جاتی ہے نا. دعا تقدیر کو تبدیل کرتی ہے. صحیح روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء. کوئی بھی چیز تقدیر چینج نہیں کر سکتی ہے الا الدعاء لیکن صرف دعا. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ دعا جو انسان دعا کرتا ہے نا وہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ انسان فلانی ٹائم پہ دعا کرے گا. دیکھیے مجھے فار ایگزامپل مجھے جاب اے مل جاتی یا مجھے جاب بی مل جاتی. مثال میں یہاں پہ ہوں. جاب اے میرے لیے اچھی نہیں ہے, جاب بی میرے لیے اچھی ہے. مجھے جاب اے ہی ملنی تھی. میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھے بچاؤ بری جاب سے, مجھے ملے گی جاب بی. ہو گیا نا تقدیر چینج, لیکن لکھا کس میں تھا؟ یہ تقدیر بھی ہے نا. اس کو بولتے ہیں معلق. اور مبرم کیا ہو گیا؟ دیکھیے ایک اور چیز میں سمجھنا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے. تقدیر سنوی کیا ہوتا ہے؟ سنویہ یا حولیہ اس کو بولتے ہیں. سنویہ ہو گیا سال جو ایئرلی تقدیر ہوتی ہے, یا حولیہ. حولی تقدیر بولتے ہیں اس کو. دیکھیے ہر سال میں کیا ہوتا ہے شب قدر کے ٹائم پہ؟ تب اگر انسان دعا کرتا ہے نا اس ٹائم پہ ہوتی ہے کیا تقدیر چینج شب قدر میں. تب فرشتے لکھتے ہیں اس میں ایسے. دوسرا کہ تقدیر ازلی ہے نا. تقدیر ازلی اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی, جو نا ازل سے اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے. زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے 50,000 ایئرس, اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی ہے. اس میں کوئی اس کو بولتے ہیں مبرم تقدیر, اس میں کوئی چینج نہیں آ سکتی ہے. تو دوسرا ہو گیا کیا تقدیر کیا بولتے ہیں حولی سنوی. ہاں سنوی نہیں, سنوی نہیں, تقدیر عمری شاید بولتے ہیں, مجھے پورا پتہ نہیں ہے اچھے سے شاید. ہاں منی میں پیدا جب ہوتا ہوں نا, جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ نا وہ بکت بھی رزقی و اجلی و عملی شقی ام سعید. فرشتہ لکھ لیتا ہے اس کا رزق, اس کا اجل کہ کب مر جائے گا, اس کا لائف سپین کتنا رہے گا, اور اس کا بدبخت ہونا یا اس کا خوش بخت ہونا دنیا کے اندر ہے نا. وہ لکھا جاتا ہے کب؟ جب انسان کو روح ڈالی جاتی ہے 40 دن کے بعد, نطفہ علقہ مضغہ کے بعد 120 دن کے بعد 4 مہینے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے. تو اس وقت پہ لکھتا ہے فرشتہ کون؟ تقدیر عمری. یا کو سمجھ آ گیا ہوگا نا یہ چیزیں. مطلب دیکھیے مسئلہ کیا ہوتا ہے. تقدیر میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی نہیں, ہرگز بھی نہیں. کیونکہ جو بولے گا تقدیر میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے وہ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص ہے نا. اب سمجھ رہے یہ چیز. تو اسلام کیا بولتی ہے, وہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ فلانی موقع پہ دعا کرے گا. مطلب ایوری تھنگ ہیپنز انڈر ڈیوائن پلان ان شارٹ. یہ سمجھ رہے ہیں ایسے. اب آپ سوال کریں گے صادق المصدوق حدیث. ہاں بالکل صادق المصدوق حدیث میں نے پڑھا تھا یہ ہے نا. ایمبریولوجی کے بارے میں جو آ گیا قرآن میں ہم نے دیکھا تھا اچھے سے اس ٹائم پہ. تو آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ جو آپ کو سوال ہوں گے بتائیے آپ سوال. ابھی 5 منٹ آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی ڈاؤٹ کسی کو ہوگا تو لکھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں کسی کو بتا. انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا یہ ہے نا. قدریہ. قدریہ کیا بولتے ہیں؟ قدریہ قدریہ بولتے تقدیر جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ کافر ہے. وہ کافر ہے کیونکہ وہ بولتے اللہ تعالیٰ کا علم ہی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی کرتے, اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہی نہیں. قدریہ. اور جبریہ کیا بولتے؟ وہ بولتے کہ ہم مجبور کیے جا رہے ہیں. جو ہم کرتے نا ہم بالکل مجبور ہیں. جیسے وہ بولتے ایک فیدر لائیں گے آپ, فیدر نا فیدر, اور ڈالیں گے وہ باہر کھڑکی سے, وہ آئے کہ نا ایسے 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 اس کو ہوا ہی لے جاتی ہے وہاں, یا اس کو خود تک کچھ نہیں ہے. تو ایسے انسان کی مثال ہے, یہ پورا بند ہے. تو یہ بھی باطل عقیدہ ہے, یہ بھی باطل عقیدہ ہے. اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معتدل. وہ لیتے ہیں معتدل رائے, بالکل جو درمیانی راستہ ہوتا ہے وہ میانہ روی اپناتے ہیں. اس کنسپٹ آف فلاسفی رائٹ. فلاسفی کیا ہو گیا یہ سمجھنے پہلے. اب بولے فلاسفی صحیح ہے کہ نہیں. دیکھیے فلاسفی کیا ہو گیا. فلوسوفی, فائل بولتے ہیں لو کو محبت ہونا, صوفی بولتے ہیں وزڈم کو حکمت سے محبت ہونا. کیا انسان کو حکمت سے محبت ہونی چاہیے؟ ہاں. قرآن کون سی کتاب ہے؟ حکمت کی کتاب. قرآن کون سی کتاب ہے؟ تو قرآن سے محبت کرنا مطلب کیا ہو گیا؟ حکمت سے محبت کرنا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کون سی بات, میں کہہ رہا ہوں اسلامک فلاسفی کی بات. وہ بادل فلاسفی نہیں, جو بادل فلاسفیز ہے ان کو رد کر رہے ہیں اسلامک فلاسفی سے ہی. اسلامک فلاسفی کیا ہو گیا؟ اب قرآن کی معنی پہ غور کرنا ہے, وہی ہو گیا فلاسفی. اب قرآن کی حکمت سمجھ رہے ہیں آپ. باقی فلاسفی ورنہ حرام ہے, جو بکواس فلاسفی ہوتی ہے. اس کے پاس علم نہیں ہوگا, اس کو نہیں پڑھنی چاہیے, وہ ویسے سمجھ نہیں یہ چیز.
इस हाँ, तकदीर में लिखा है हर कोई चीज़। हाँ, उसके बाद फिर क्या ये ठीक है कहना कि अल्लाह ताला अपने इल्म की बुनियाद पर अंदाज़ा करता है, बल्कि अल्लाह ताला जो मंसूबा बनाता है बंदे के लिए वो ही होता है। मंसूबा क्या हो गया? मंसूबा गलत लिख रहे हैं आप। यानी कि ये खाली और अपने अंदाज़ है। मैं बताऊंगा एक और मिसाल, आपको समझ नहीं आएगी इस चीज़ से मिसाल शायद। विच मीन्स इवन हम गुनाह करें वो भी तकदीर में लिखा होता है कि हाँ लिखा होता है ना तकदीर में। मतलब तकदीर आपको शायद समझ नहीं आ गया, मैं फिर से बताऊंगा, एक मिनट रुकिए आप सुनिए मेरी बात। मिसाल के तौर पर उसी हाँ टाइम लिखा जाता है ना कि एक इंसान ये बदकार बनेगा या फिर अच्छा बनेगा, मतलब कि उसकी जो डीड्स हो गए वो गुड हो गए और बैड, हाँ वो बिल्कुल, वो लिखा तकदीर जाता है। उम्र में। तकदीर उम्र में। लेकिन फिर यहाँ सुनेंगे एक बात, देखिए ये जरूरी सवाल। जो भी हम क्लास में जो भी हम क्लास दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्या ये भी तकदीर? हाँ, मतलब तकदीर से कोई चीज़ बाहर नहीं है, हर कोई चीज़ लिखा है अल्लाह ताला ने। आप कैसे बोल भी सकते हैं ये चीज़ कि तकदीर से कोई चीज़ बाहर हो सकती है? एक नामुमकिन है ये बोलना। ये तो खतरनाक नहीं, मसला है अभी। इनका मतलब ये होगा कि अगर हम जहन्नुम में जाएंगे तो ये पहले ही से तकदीर में लिखा है, तो अच्छा ठीक ठीक। फिर देखिए हाँ, मसला इनका क्या है। मतलब ये होगा। कोई कोई सर वो भी समझता है है कि ना। अगर लिखा, कोई समझता है कि लिखा गया है मुझे मैं जहन्नम में जाऊंगा, मुझे लिखा गया है मैं जन्नत में जाऊंगा, तो मैं मजबूर हो रहा हूँ वहां जाने के लिए। आपको कैसे पता ही है आपको कहाँ जाना है? आपको मतलब पता ही है। कुरान कहता है आपके अमाल के मुताबिक आपको मिलेगा क्या? जजा। और आपको लेकिन पता है ना इंसान कहाँ ले- जाएगा आखिरकार। रब तो बेहतर जानता है। ये भी वो भी है ना, तो लेकिन कुरान में वमा अदराक मा इल्लियून, या हाँ वो सिज्जीन के बारे में, मतलब हाँ अता बोलता है ना कि मैंने तुम लोगों का लिख के रखा है, तो मतलब वो किन लोगों की किताब है और वो किन लोगों की किताब है, उसका रिकॉर्ड उसमें लिख के है। हाँ, तो वो अल्लाह ताला का इल्म है। देखिए, अल्लाह ताला को पता है कोई जाएगा जन्नत में, इंसान ए जाएगा जन्नत में। अल्लाह ताला को पता है इंसान बी जाएगा जहन्नम में। इसका मतलब पता है कि अल्लाह ताला के पता होने से वो जा रहा है जन्नत में, वो जा रहा है जहन्नम में। ये समझिए ये बात। उसको जाना ही था जहन्नम में, उसको जाना ही था जन्नत में अपने अमाल की बुनियाद पे। बस रब ने अंदाजा किया, क्योंकि रब पहले से ही जानता था इंसान कहाँ जाएगा। देखिए मिसाल के तौर पर यार समझिए ये बात, ये ज़रूरी बात है। इसमें डाउट 0% रहना चाहिए इंसान को, 0 डाउट। ये एथीस का अकीदा है, जो होगा देखा जाएगा। देखिए मसला क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनिए आप। फॉर एग्जाम्पल मैं गया मैच देखने के लिए, मैंने वहाँ मैच को रिकॉर्ड किया, सारा मैच मैंने रिकॉर्ड किया। अब मैं गया घर शाम को, मैंने मैच देखा था वहाँ पे लाइव भी, मैंने रिकॉर्ड भी किया था। अब मेरा भाई देख रहा है मैच। मैं बोल रहा हूँ भाई को, देखो अब ये शायद अरे जो छक्का मारेगा, अबे चौका मारेगा, अबे इतने रन करेगा। वो उतने ही रन करता है। वो उतने रन नहीं करता है मेरे बोलने से, उसको उतने ही रन करने थे। लेकिन मैंने एक बार रील उठाई थी, अब हम वापस से देख रहे थे वो। तो एक हिसाब से अब मानिए अल्लाह ताला ने दुनिया की वीडियो रील चलाई है सारी। उसको पता है दुनिया में क्या हो जाएगा। उसके पता होने से हम मजबूर नहीं हो जाएंगे हम जाएंगे जन्नत में जहन्नम में। मजबूर हम हरगिज़ भी नहीं हो जाएंगे। वो अकीदा जबरिया का है, वो बातिल अकीदा है। अल्लाह ताला के इल्म से हम मजबूर नहीं हो जाएंगे। उसके पता होने से बंदे कहाँ जाएंगे, जन्नत में या जहन्नम में, इससे हम मजबूर नहीं हो जाएंगे। हमें अपने आमाल की बुनियाद पे अजर मिलेगा, जज़ा मिलेगा। ये हो गया ऐसे। इन्ना इन्ना हदैना वो सबीला इम्मा शाकिर